اہل سنت والجماعت کون؟ مسلمانوں کا وہ سب سے بڑا گروہ جو اللہ کی توحید، نبی کی رسالت پر ایمان رکھتے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھتے ہوئے اولیاء اللہ کا احترام کرتا ہے اور عقیدت رکھتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا گروہ ہے جو جنتی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ جنتی ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 2641۔ شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ناجی فرقہ، ناجی سے مراد نجات پانے والا، یعنی جنتی فرقہ ایک ہی ہوگا، ناجی فرقہ۔ ناجی فرقہ کا مصداق اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد وہی ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں نئے نئے فرقے پیدا ہوتے رہے اور علماء اہل سنت اسلامی عقائد پر کاربند رہتے ہوئے ان کا رد کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تسلسل ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ اہل سنت کا احادیث میں ذکر، احادیث میں اہل سنت و جماعت کا باقاعدہ ذکر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس کی تفسیر میں روایات لکھی ہیں۔ وہ روایات جو امام جلال الدین سیوطی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبیض وجوہ و تسود وجوہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل سنت و جماعت ہیں و تسود وجوہ اہل البدع، قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور اہل بدعت اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ جو آیت ہے نا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ اس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تبیض وجوہ، یعنی کہ چہرے سفید ہوں گے، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا تبیض وجوہ اہل الجماعت والسنت و تسود وجوہ اہل البدع والاہواء، قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعتی اور گمراہ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ ڈیٹیل جو ہے یہ تفسیر در منصور کے اندر اسی آیہ طیبہ کے تحت انہوں نے لکھی۔ انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ، اہل سنت و جماعت تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان اور ان کا ادب و احترام فرض سمجھتے ہیں۔ باقی رہے گی بات اہل سنت والجماعت، تو یہ خوش کن بات ہے کہ یہی عقائد جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے وہی اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، اور اس کے بعد جو ڈیٹیل ہے وہ یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت جو جماعت چھوڑ کے گئے تھے، حضور نے خود جو جماعت تیار کی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت ہے، اور حضور کی آل پھر بھی ان کی آل ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں یا اولیاء کاملین ہوں، ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، نہ ان کی گستاخی کرتے ہیں، بلکہ ان تمام ہستیوں کے درمیان اعتدال رکھتے ہوئے، یعنی کہ کچھ لوگوں نے اگر صحابہ کو بہت زیادہ مانا تو انہوں نے اہل بیت کا نام کم لینا شروع کیا،
کہ اہل بیت کا کم نام لیا، صحابہ کا زیادہ لیا، یہ غلو ہے۔ اور کچھ نے اہل بیت کو مانا تو اہل بیت ہی کو مانا، صحابہ کا نام لینے سے وہ چڑھتے ہیں، کبھی انہوں نے اچھے انداز سے صحابہ کا نام نہیں لیا، یہ بھی غلو ہے۔ یعنی وہ اس طرف سے غلو ہے، یہ اس طرف سے غلو ہے۔ اور جو گروہ اعتدال کے ساتھ صحابہ کو صحابہ کے مقام پہ رکھ کے، اہل بیت کو اہل بیت کے مقام پہ رکھ کے ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، وہ اس کائنات میں ایک ہی فرقہ ہے، اور وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ تو انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان اور ان کا ادب و احترام فرض سمجھتے ہیں، اور ان کی توہین اور گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں۔ نبی کریم کی محبت، اہل سنت والجماعت نبی کریم کی محبت کو عین ایمان سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس وقت تک کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچوں اور خود اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی ووالدی والناس اجمعین، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ رکھے، مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 15۔ صحابہ کرام کی محبت جو جماعت نبی کریم نے خود تیار فرمائی وہ جماعت صحابہ کرام ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں انہیں میرے بعد ہدف تنقید نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی تو اس نے مجھ سے عداوت کی بنا پر ان سے عداوت رکھی، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک جو ابھی تک اس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ترمذی شریف حدیث کا نمبر ہے 3862۔ اہل بیت اطہار سے محبت، صحابہ کرام کے دور سے اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اور اس محبت کو اہم دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام جو خود بھی بڑی عظمت و شان والے تھے، اس کے باوجود وہ اپنے قول و فعل سے اہل بیت اطہار سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر 12 ہے۔ ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت نے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ چوم لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت زید نے جواب دیا، ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی پیار اور محبت و عقیدت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فتح الباری زیر بحث حدیث 6265۔ اولیاء کرام کی محبت اور عقیدت، من عادی لی ولیا فقد آذنت للحرب، یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جو حقیقتاً اللہ کا ولی ہو، بھئی فراڈی نہ ہو، شوف نہ ہو، اور کوئی فراڈ نہ ہو، حقیقتاً اللہ کا ولی ہو، تو حضور نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی۔ تو اولیاء جو حقیقی اولیاء کاملین ہیں، ان کی محبت بھی ہمارے ایمان کی جان ہے، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کی شناخت اور پہچان ہے۔ اور اہل سنت والجماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک حضور کی پیدا کردہ جماعت، صحابہ کرام جو کہ خود حضور نے تیار فرمائی، اور حضور کے اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، شہداء، ان سب کو اپنے اپنے مقام پہ رکھ کے ان سے عقیدت رکھنے والے، ان کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اور یہ توفیق اللہ رب العزت نے ہم سب کو بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔